بدقسمتی سے رمضان کا مہینہ ہے اور صرف اگر پچھلے 3 دنوں کو دیکھ لیا جائے کراچی میں ایک احمدی ڈاکٹر کو دن دہاڑے مارا گیا ہے، ایک شیعہ شخصیت کو دن دہاڑے مارا گیا ہے، اویس شاہ کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے اور آج امجد صابری ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ یہ لہر کیسے اٹھی ہے، کس کی ناکامی ہے، کون کس کی کوتاہی ہے، اسی پہ آج غور و فکر کریں گے۔ ایک نیشنل ایکشن پلان نامی بھی چیز انٹروڈیوس ہو چکی ہے، 3 سال رواں ہے، اس میں کہاں کہاں لوپ ہولز ہیں، کوتاہیاں ہیں، کیا لیڈرشپ کرائسس ہے یہ یا ابھی بھی لیک آف کنوکشن ہے اس ملک میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آسمہ جہانگیر صاحبہ، ماہر قانون ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ آسمہ جی، آپ سے آغاز کروں گی، کس طرح ریکنسائل کریں ان پچھلے 3 دنوں کو؟ آپ دیکھ لیں what progress are we making؟ اور دیکھیں مہر، یہ اتنی بڑی بیماری پھیل چکی ہے کہ اس کے اندر جو چھوٹا موٹا پروگریس ہوتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ جب تک ہم روٹ کازز پہ نہیں جائیں گے یا روٹس پہ نہیں جائیں گے، روٹ کازز آپ چھوڑ دیں، آپ روٹس پہ جائیں۔ ہم اوپر سے چیزیں کاٹ رہے ہیں۔ کیا کیا آپ نے مدرسوں کا، کیا کیا آپ نے کڈنیپنگ کا؟ ہر بندہ جو کڈنیپ ہوا ہے اس نے آپ کو آ کے بتایا ہے کہ پہلے وہاں پہ رکھتے ہیں قریب، پھر وہ لڑکوں کو برقعے پہناتے ہیں، پھر وہ لے جاتے ہیں اتنے چیک پورٹس پہ۔ کیوں نہیں آپ چیک کرتے کہ برقعے جو پہن کے جا رہے ہیں ان کو دیکھ لیجئے گا۔ میں نے یہ بات کی کئی دفعہ گورنمنٹ کے ساتھ اور پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ بھی، تو جواب یہ تھا کہ ہمارے پاس عورتیں اتنی نہیں ہیں کہ وہ برقعے دیکھیں۔ یہ بھی کوئی جواب ہے؟ لیک آف کیپیسٹی ہے، لیک آف فوکس ہے۔ I think میں آج سوال یہ اٹھانا چاہ رہی ہوں، is it lack of conviction؟ آپ دیکھیں کہ جب آپ 30 کروڑ روپے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ دیتی ہے اس مدرسے کو جسے ہب اور نرسری آف طالبان کہا جاتا ہے، اور جب ترجمان سے بات ہوتی ہے خیبر پختونخوا کے گورنمنٹ سے، وہ کہتے ہیں یہ کام انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ بھئی ادھر سے یہ مدارس ہے، یہ نرسری ہے، ادھر کے ایک لنکس رہے ہیں بی بی شہید سے لے کے تمام میجر اسیسینیشنز اینڈ اٹیکس ان پاکستان کے حوالے سے۔ جب وہ نہیں ہمیں متنبع کر رہے، ان نے ریڈ ہائی الرٹ پہ نہیں ڈالا، تو ہمارے لیے تو سب مدارس ایکول ہیں۔ ہاں بالکل صحیح کہتے ہیں، نہ وہ ہائی الرٹ پہ ڈالتے ہیں، اندر ان سب کی بیچ میں سمپتیز بھی ہیں۔ تو یہ ایک گورنمنٹ کی سطح پہ طے کرنا ہے کہ بھئی آپ نے اگر سمپتی رکھنی ہے اسٹیٹ کے لیول پہ تو پھر یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اس کے اوپر نہیں رکھنی ہے، بات دیکھیں پارلیمنٹ میں کیا تھا، کتنے سال انہوں نے کتنے مہینے لگا دیے کہ ہم نے نہیں نارتھ وزیرستان میں آپریشن کرنا۔ کیا ساری پارٹیز ایک تھیں یا نہیں تھیں؟ پھر کیا ہوا ہے؟ پھر دوسری طرف آ ارے بھائی تم کوئی بولو تو صحیح، وہ تو صحیح کہ کیا کرنا ہے، وہ ہمت تو لو۔ جنرل صاحب، امجد صابری کا قصور کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، امجد صابری کا اپنا قصور تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہر اس شخص کا قصور ہے جو کہ مذہب کے کسی ایک سائٹ پہ مخالف سائٹ پہ کھڑا ہے کسی اور کے۔ آپ نے ابھی بات کی کوڑا خٹک کے اس ادارے کی۔ یہ ادارہ جو حقانیہ کہلاتا ہے، مدرسہ حقانیہ، یہ حقانی نیٹ ورک سارا وہیں سے نکلا ہوا ہے۔ اور اس کا کہنا کہ جی انٹیلیجنس ایجنسی ڈھونڈ کے دیں، وہ تو مولانا سمیع الحق جو ہے وہ اس کا کریڈٹ لیتا رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ صلح صفائی کرانے میں وہ لنک بن سکتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ طالبان وہاں کے تعلیم یافتہ ہیں۔ اب اگر یہ ادارہ حکومت کی کارکردگی میں دے دیا جائے تو پھر تو حق بنتا ہے کہ حکومت اس کو کچھ پیسے دے، کوئی گرانٹ دے دے۔ لیکن اگر وہ پرائیویٹ ادارہ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں سے دہشت گرد ٹریننگ کر کے پڑھ کے نکلے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے اساتذہ یا کوئی لوگ ان میں یہ سوچ موجود ہے کہ وہ گروم کرتے ہیں جن لوگوں کو، ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے خود کچھ دھماکے کرتے پھریں، تو اس لیے یہاں پیسے دینا تو یہ تو ایک مجرمانہ کام ہے۔ بالکل، اس پہ کیوں نہیں کسی نے ان کا حساب کتاب لیا کہ آپ سرکاری پیسہ ایک پرائیویٹ ادارے کو، کیا اتھارٹی ہے آپ کے پاس دینے کی؟ پرویز خٹک نوشہرے کا رہنے والا ہے اور نوشہرہ اور کوڑا خٹک بالکل ساتھ ہیں۔ اس علاقے میں ان لوگوں کا، حقانیہ والوں کا انفلوئنس بہت ہے اور یہ ان کو اپنے رائٹ سائڈ پر رکھنا چاہتا ہے۔ تو سیاست ہو رہی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، یہ چیز ہمارے لیے یہ زہر قاتل ہے، یہ چیز ابھی ریورس کرنا چاہیے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے۔ مجھے بتائیے، یہ سارا لیڈرشپ کرائسس سے ایک بحران پیدا ہوا تھا،
آج بھی کنٹینیو ہو رہا ہے بیکاز دیر از ناٹ اے سنگل لیڈرشپ ان دا کنٹری جو کلیئر مائنڈیڈ ہو کہ اس بحران سے نکلنا کیسے ہے, چاہے ہیٹ سپیچ ہو, چاہے مدارس کی مانیٹرنگ فوکس تو ہو, ادھر فوکس ہی نہیں ہے. نہیں, دس از وائی ایم آسکنگ کہ پچھلے سال وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان ایک پروگریسو اور لبرل سوسائٹی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, تو جسٹ سیئنگ اٹ از انف. آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کمٹمنٹ ضروری ہے, چاہے ملک اسحاق کا انکاؤنٹر ہو جو یہ اپنے کھاتے میں لیتے ہیں, although he was encountered and he died unconvicted, جوڈیشل بھی آپ دیکھنی ہے نا کہ ادھر ایک بحران ہے ادھر. دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کروں, جب نواز شریف نے یہ بات کہی اس کے اوپر کتنی تنقید ہوئی نا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی بیک نہیں کور کریں گے. آپ یہاں پہ کئی ایسے دہشت گرد ہیں, نون دہشت گرد, ان کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے. آپ کے خلاف ٹویٹس آتی ہیں, آپ کے خلاف یہ جو ایجنسیز ہیں یہ پڑ جاتی ہیں, تو ان کا کیا نیکسس ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اگر آپ بات کر رہی ہیں ایجنسیز آپ کو فون کر کے آپ کے خلاف ہو رہے ہیں, تو کیا ان کا کیا نیکسس ہے؟ ان کے کیا لگتے ہیں؟ وہ رشتہ دار لگتے ہیں. اب میں اگر سپوزنگ ایک انسان ہوں یہاں پہ, چلو اچھی مانی ہوئی ایک وکیل بھی ہوں, میرے بارے میں ہر بندہ اور ہر ملک کہہ رہا ہے کہ جناب یہ دہشت گرد ہے, میرے خاطر کیا پوری قوم جو ہے نیشنل انٹرسٹ کو اپنے چھوڑ کے مجھے پروٹیکٹ کرے گی؟ یہ کیوں کر رہے ہیں لوگوں کو پروٹیکٹ؟ چلے میں یہ نہیں کہتی, خدا نہ خواستہ, میں کبھی نہیں کہوں گی کہ آپ لوگوں کو جا کے بغیر کسی وجہ کے مار دیں. آپ پکڑتے بھی نہیں ہیں ان کو. آپ لوگ, شاہ محمود قریشی صاحب بھی لائن پہ موجود ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. شاہ صاحب, اٹس اے ویری ہیوی ڈے, دل بہت بھاری ہے. یقین مانے مجھ سے I can't make sense out of what's happening in the country once again sir. مگر مجھے اگر آپ لیڈرشپ ہیں سر, گورنمنٹ ان ویٹنگ کہہ لیتے ہیں سر, آپ مجھے بتائیے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ تو متفقہ طور پہ آپ سب راضی ہو گئے, کیا عوام کے لیے, سول سوسائٹی کے لیے, ایک عام شہری کے لیے آپ لوگ ہمارے لیے واضح کر سکتے ہیں وہ ریڈ لائنز کون سی ہیں جس سے اس ملک میں مولوی کوی کو تو تحفظ فراہم ہے, وہ تو جو چاہے جس طرح چاہے کرے پھرے بیٹھے بولے, لیکن اس ملک کے اندر صابری جیسے لوگ مارے جاتے ہیں, حمزہ علی عباسی جیسے لوگ جو ہیں وہ آف ایئر ہو جاتے ہیں, شکل نہیں دکھا سکتے. سو وہ کون سی ریڈ لائنز ہیں جو ہم ذہن میں رکھیں جب ہم گھر سے باہر قدم رکھیں؟ دیکھیے, جو یہ واقعہ ہوا ہے بہت ہی افسوسناک ہے اور شاکنگ ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ایک دن پہلے, 2 دن پہلے چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کا ہوا کیا گیا, اور اب یہ واقعہ ہوتا ہے, اور یہ اب تسلسل سے ہو رہے ہیں پورے ملک میں. بہت اچھی بات ہے. دیکھیے, اس میں کوئی آپ نہایت برت نہیں سکتے. لا اینڈ آرڈر سچویشن پیراماؤنٹ ہوتی ہے. کوئی سوسائٹی امن عامہ کے بغیر نہ آگے بڑھ سکتی ہے, نہ پھل سکتی ہے, نہ پھول سکتی ہے. اس پہ تو نیشنل ایکشن پلان کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, اس پہ تو جو قومی اتفاق ہے اور ہونا چاہیے, اور اس میں رکاوٹ بنتا ہے, وہ رکاوٹ حکومت کو قبول نہیں کرنی چاہیے, کسی کو قبول نہیں کرنی چاہیے. اس پہ تو کوئی دو آرا نہیں ہے. مگر شاہ صاحب, مگر حکومت ہی جب ڈر جائے, ہمارے اپنے نمائندے ہی جب ڈر جائیں اور بندوق ہمارے کندھے پہ رکھ دی جائے, چاہے میڈیا ہو یا سول سوسائٹی ہو, کہ یہ سخت سوال آپ پوچھیں, آپ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیں اور آپ کروشل ایشوز اس ملک کے اٹھائیں, تو سر مجھے بتائیں کہ پھر ہم کیا کریں, ہمیں کون تحفظ فراہم کرے گا؟ اور جو سیاسی پارٹی ہے وہ مدرسوں کو پیسے دے. آپ کی اپنی جماعت نے حقانی مدرسے کو جو 30 کروڑ روپے دیے ہیں, ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی دیٹ سر؟ میں بالکل کسی چیز کو, کسی ایسے ادارے کو جو دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہو یا پناہ دیتا ہو, میں اس کو کسی کام کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا, اور نہ کروں گا, نہیں کر سکتا, نہ کروں گا. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیے, بنیادی ذمہ داری تو حکومت ہی کی ہے نا, جو بھی حکومت ہے, چاہے مرکزی حکومت ہے یا صوبائی حکومتیں ہیں, قانون اور عام شہری کو تحفظ پہنچانا بنیادی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے, ریاست کی ہے. اور ریاست اگر یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی تو پھر اپنی افاق کھو جاتی ہے. سر, آپ لوگوں نے اعلیٰ سطح کے اوپر لاسٹ کوشچن غور کیا ہے جو 30 کروڑ روپے بجٹ میں آپ نے اس مدرسے کو دے دیے ہیں, اس کے اوپر کوئی بحث, غور, فکر کچھ؟ جی, میرا اپنا اس پہ ایک ذاتی ویو ہے جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے. میں نے اپنی لیڈرشپ سے بھی یہ شیئر کیا ہے. مجھے اس پر, میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے گورنمنٹ نے کس بنیاد پہ رکھا ہے, ان کے دلائل کیا ہیں,
میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ وہ پروڈکشن بجٹ ہم نہیں بناتے، لیکن میری اس پر اپنی کچھ سوالات تھے جو میں نے کیے ہیں. اوکے، بہت بہت شکریہ قریشی صاحب. بیفور آئی گو آن ٹو جنرل صاحب، آسما جی، اگر میں یہ کہوں کہ حکومتوں کے چاہے وہ صوبائی ہوں یا وفاقی ابھی بھی پر جلتے ہیں، کچھ ایسے ایشوز ہیں جدھر ان کو لگتا ہے ان کے اختیارات نہیں ہیں اور پالیسی کہیں اور سے بن رہی ہے. سو دیٹ بینگ سیڈ، آپ کو لگتا ہے کہ آئیڈیالوجیکلی اینڈ ان ٹرمز آف بینگ کنونسڈ، جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی پیراڈائم شفٹ آ گیا ادھر، آیا ہے واقعی ہمارے اداروں میں؟ پیراڈائم شفٹ آ بھی جائے اگر خیالات میں، تو خیالات کو بیک اپ کرنا پڑتا ہے نا ایکشن سے. یو ہیو ٹو واک دا ٹاک. میں سمجھتی ہوں کہ یہ تھوڑا بہت ضرور فرق آیا. پہلے تو آپ کو یاد ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے تھے طالبان کے خلاف، کہتے تھے یہ ہمارے نیشنل ایسٹس ہیں. سیاسی پارٹیاں تو آج بھی بات نہیں کرتی، پہلے بھی نہیں کرتی تھی. اور اب کچھ یہ ضرور ہے کہ یہ بات کھلے عام یہ گورنمنٹ کرنا شروع ہو گئی ہے کہ دہشت گردی کو معاف نہیں کیا جائے گا. بھائی ٹھیک ہے، نہیں معاف کیا جائے گا، مگر آپ کچھ کریں، کوئی طریقہ اختیار کریں. مجھے یہ بتائیں کہ مدرسے، میں نہیں کہتی آپ بند کر دیں، مگر کوئی مانیٹرنگ کی ان کے اوپر؟ کیا مدرسوں کے اوپر کوئی بورڈ بٹھایا ہے؟ ان کے کوئی پتہ کیا ہے کہ ان کے کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ کوئی جب بات کرو تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مدرسے تو کب سے چلے آ رہے ہیں. وزیر داخلہ نے آج بھی جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ری نیم ہو کے وہی مدارس یا وہی بینڈ آرگنائزیشنز واپس اوپر آ رہی ہیں. مگر اگین یہ جس بورڈ کا آپ بات کر رہی ہیں اس کے اوپر سول اور عسکری قیادت سر جوڑ کے 3 نشستوں میں بیٹھ چکی ہے، مگر ایز وی سے کچھ کام ابھی تک نہیں نکلا، بیکاز اگین وہ ریٹیلیشن اور جو ایک بلو بیک ہوتا ہے اس سے ڈرا جاتا ہے. نہیں دیکھیں، آپ مولوی عبدالعزیز نے بھی کہا، کھلے عام ویڈیو میں کہا تھا نا، مجھے ہاتھ لگا کے دیکھو اور پیچھے دیکھنا پھر ہوتا کیا ہے. بلو بیک جو ہوتا ہے نا، ہمارے بلو بیک یا ان کے بلو بیک سے نہیں وہ ڈرتے. وہ ڈرتے بلو بیک اگر نہ ہو جائے بیچ میں سے ہی نہ، ورنہ بلو بیک کس سے ہوگا؟ عام بندہ تو پڑھ بیٹھا ہے، وہ قتل ہونا چاہ رہا ہے، کوئی کس سے بلو بیک ہوگا؟ بلو بیک ہوگا یا ان دہشت گردوں کے خود، یا کوئی وہ لوگ جو کہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ کے ہیں چاہے گورنمنٹ کے ہیں، تو بیچ میں بھی بیٹھے ہیں، چاہے کوئی کلارک بیٹھا ہوا کہیں. میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتی ہوں کہ کہاں تک یہ ٹینٹیکلز ہیں. ان کو اس ٹینٹیکلز کو نکالنا پڑے گا. وسیم اختر صاحب ڈیزگنیٹ میئر فار کراچی ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے، پھر ان کو کنیکٹ کریں گے ٹو فائنڈ آؤٹ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے ابھی کراچی میں. جنرل صاحب کیا کر رہی ہے رینجرز؟ اچھا دیکھیے، جو یہاں بات ہم کر رہے ہیں، ابھی بہن بھی بات کر رہی تھی، جو بلو بیک ہے وہ پرائمریلی ٹیررسٹ کا بلو بیک ہوتا ہے. جب آپ ان کے کسی ایک کو ماریں گے تو وہ اس کا کریں. لیکن قطع کلامی مات 2 سیکنڈ کے لیے وسیم اختر صاحب آئے ہیں، میں ان سے پوچھ لوں 1 سیکنڈ. وسیم اختر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم صاحب، آپ کے شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ وائی دا ٹرن آف دا ٹائڈ سر؟ ہو کیا رہا ہے ایگزیکٹلی؟ یہ تو آپ صاحب اقتدار سے پوچھیں جو اس ملک کو، جو اس شہر کو چلا رہے ہیں. مادر پدر آزاد نا اہل حکومت 9 سال سے پیپلز پارٹی چلا رہی ہے. اس صوبے کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، کسی کی جان مال حفاظت میں نہیں ہے. 3 دن پہلے ڈاکٹر شہید ہوا، کل چیف جسٹس صاحب کے صاحبزادے کو اغوا کر لیا گیا. دندناتے پھر رہے ہیں دہشت گرد. ہوا کیا ہے نا، آپ تو ادھر بیٹھے ہیں سر، ہم تو دور ہیں، دارالحکومت میں ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ ایک رفتار سے جا رہا تھا آپریشن، اس کے بڑے ہم دیکھ رہے تھے کہ پازیٹیو. سنیں خدا کا واسطہ آج سیاست مت ڈالیں اس کے اندر. آج وہ اپنی اینکری پن مت ڈالیں اس میں پلیز. سر یقین مانے آج یہ نہیں کوئی ڈال رہا. آپ اکیلے نہیں ہیں اپنے غم میں. سیریس میٹر ہے یہ. اتنا پیارا آدمی مار دیا انہوں نے، شہید کر دیا، جو پورے دنیا میں اس ملک کا نام روشن کر رہا تھا. پورا خاندان ملک کے لیے خدمات ہیں اس کی. امجد صابری کون آدمی ہے، اس کو مار دیا، بے ضرر آدمی. تو ہم لوگ جنازے ہی اٹھاتے رہیں. یہ شہر وہ شہر ہے جو ملک کو چلا رہا ہے، ریونیو دیتا ہے، اور اس شہر کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے سوتیلی ماں والا سلوک؟ میں آپ سے یہی تو پوچھ رہی ہوں. سوال کریں جو اقتدار میں. سر اقتدار میں جو ہے وہ تو مخاطب ہوتے ہیں ڈائریکٹلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور رینجرز سے. کل قائم علی شاہ صاحب ان سے سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا کر رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب خود کہہ رہے تھے کہ نااہلی ہے، سیکیورٹی لیپس ہے، کرائم روز اوپر جا رہا ہے. یہ کیپٹن صاحب کہہ رہے تھے کل سے بیٹھ کے. یہ تو میں نے سنا ہے، چیف منسٹر آف سندھ. تو جب یہ حال ہے تو پھر کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ کپتان ہے وہ آپریشن کے. کیوں کون چلا رہا ہے یہ؟ کون دیکھ رہا ہے دہشت گردوں کو؟ دہشت گرد تو یہاں کراچی میں دندناتے پھر رہے ہیں. بینڈ آؤٹ فٹ
सर कुछ बदला है पिछले 2-2.5 महीने में, कुछ बदला है जो एक और लहर आई है? That's what I want to understand because नहीं, nothing has changed. सर बाय एंड लार्ज बड़ा अच्छा साल गुजरा है लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने। अब मुझे इसमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, रोज के वाकयात देख लो ना आप, मैं क्यों बोलूं? जिसकी जिम्मेदारी है वो देखे। सर ये लियाकताबाद डॉक्टर सगीर के हलके में इनको निशाना बनाया गया है? हल्का तो कराची एमक्यूएम का है पूरा, और लियाकताबाद में इनको निशाना बनाया गया है। गाड़ी में जा रहे थे, उस जगह को अभी मैंने क्रॉस किया है जहाँ इनको इस तरह हादसा पेश आया है। एक शरीफ आदमी, एक हंसमुख आदमी, रमजान के महीने में दुआएं पढ़ता। अभी 3 दिन पहले हम एक घर में वो थी, इफ्तार थी, उसमें दुआ पढ़ी है इस शख्स ने। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपसे एक सवाल है, जब रेंजर्स अभी परसों केस हुआ रेंजर्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, पेट्रोल पंप्स के हवाले से, उधर चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई या तो आप चने दाल चावल बेच लें या तो आप ऐसा करें, वो भी काम कर लें अगर पेट्रोल पंप भी चलाने हैं तो। आपको लगता है सर कि डॉक्टर आसिम की वीडियो निकलना, फिर बिजनेसेस के अंदर होना, क्या डिस्ट्रैक्ट करती है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को? क्या उनका काम है ये करना? नहीं, ये बात या ये आप वो भी मैं नहीं गलत है, बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो भी। लेकिन पहले मुझे एक चीज मैं बात कर रहा था, देखिए ब्लो बैक की हम बात कर रहे थे। नॉर्थ वजिस्तान में आप गए, उससे बड़ा ब्लो बैक किसी चीज का नहीं हो सकता। आपने रिस्क लिया और आपने कवर किया, और इतना ब्लो बैक हुआ भी नहीं। हुआ नहीं, उसकी वजह कि आपने प्लान किया उसके लिए कि ब्लो बैक हो सकता है, चुनाचे हमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने होंगे, ये इनके टेंटिकल्स हम पकड़ेंगे। अब किस ब्लो बैक का डर है? अगर आप मदरसों पे करते हैं, कहीं और जाते हैं, तो नॉर्थ वजिस्तान से बड़ा ऑपरेशन तो नहीं होगा। आप उसके ब्लो बैक के लिए तैयारी करके फिर आप काम कर लें। अब दूसरी चीज ये है, आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाई। कोई प्लान पहले दिन जब बनती है उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये हरफे आखिर है। आप चलाते हैं, आपको उसमें गलतियां नजर आती हैं, खामियां नजर आती हैं, रिवीजन होते हैं, रिवीजन दर रिवीजन होते हैं उनके, आप उनको बार बार रिव्यू करते हैं। यहां तो किसी ने पूछा ही नहीं उस प्लान को दोबारा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं हर महीने इसकी एपेक्स कमेटी की मीटिंग करके तो मैं प्रोग्रेस भी लूंगा, रिव्यू भी करूंगा, और प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग की पिछले 2.5 साल में। और अब इस मुल्क को चला कौन रहा है? इस मुल्क का एक एक लीडर आप देख लें बाहर तो बता दीजिए ना कौन चला रहा है इस मुल्क? अल्लाह चला रहा है। मेरे तो ये लगता है या हिसाबदार चला रहा होगा, क्योंकि यहाँ लीडर में तो लीडरशिप में तो कोई बंदा बैठे, लीडर तो है ही नहीं। अच्छा, अब आपने रेंजर्स की और पेट्रोल पंप की बात की, मैं आपको बताऊं आर्मी के पास भी काफी सारे हम चलाते हैं जो चीजें हैं मौजूद यहाँ पे, लेकिन किसी पे भी कोई सर्विंग आदमी नहीं बैठता। क्योंकि मिसाल के तौर पे आप फौजी फर्टिलाइजर आपको 100% वहां पे टेक्निकल लोग चाहिए, आप हायर करते हैं मार्केट से, सिर्फ आप एक सुपरविजन के लिए ऊपर जो लेफ्टिनेंट जनरल है रिटायर्ड वो एक बिठाया हुआ है। किसने, कौन से सियासी, आज आप भी कह रही हैं, जनरल साहब भी कह रहे हैं, हर शख्स कह रहा है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी जो आज मसला है वो 2 है, एक टेररिज्म और एक खुदा न खासा हमारी मईशत अगर खराब होगी तो हम और मुसीबत में जाएं। किसने धरना दिया टेररिज्म के ऊपर आज तक? कौन सी डिबेट हुई है टेररिज्म के ऊपर कि आप कहें भाई वाह क्या बोले? कौन से टीओआर्स बने हैं टेररिज्म के ऊपर? कई दिन लगा दिए इन्होंने। फिर मुईशत की आप बात कर लें, इनको कोई फिक्र ही नहीं। ये पता नहीं क्या समझते हैं कि कहां से आएगी। मैं कहती हूँ अमेरिका जो है वो दोस्त भी बुरा है मगर दुश्मन भी बहुत बुरा है। वहां भी दुश्मनी आप ली, आपने अफगानिस्तान से दुश्मनी ली, आपने ईरान से दुश्मनी ली, आपने बांग्लादेश से दुश्मनी ली, आज आप श्रीलंका में भी मकबूल नहीं है। भाई खुदा के लिए आप कहां जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? किसी सियासी पार्टी ने ये बात की? किसी सियासी पार्टी ने ये कैलकुलेट किया कि कितने इमिग्रेंट्स हमारे जो बाहर गए वो वापस आएंगे, हमारी जो रेमिटेंसेस है वो कितनी कम होंगी, अगले साल हम पेरिस क्लब का कैसे देंगे? मैंने तो नहीं सुना। देखिए ना 89 से रेंजर्स कराची में मौजूद है। सीपैक की बात करते हैं, मैंने आज तक सीपैक की कोई डिबेट नहीं सुनी जो कि मैं समझूं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी क्या है? वो लोग यूं समझ रहे हैं जैसे हमारी ग्रांट है। अरे भाई ये ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, को खुदा का खौफ करो, ओपन डिबेट करो। अगर आप सीपैक की बात करते हैं, ये नेशनल इंटरेस्ट, चंगा नेशनल इंटरेस्ट है कि खाने को हमें आ रहे हैं, हम बात ही नहीं कर सकते। बाकी आप रेंजर्स वगैरह देखें, ये सारी चीजें जुड़ी हुई। नहीं मगर देखें ना, एक वक्फा ले लें, ये समझा दें 89 से रेंजर्स मौजूद हैं, मगर अगर सियासी क़यादत अपना किबला दुरुस्त करने को तैयार ही ना हो, 8 साल से पीपल्स पार्टी उधर रहती है। नहीं देखिए मेहर, मैं आपको यहीं रोकूंगा। रेंजर्स जो है वहां पे सियासत में घुस चुकी है,
وہ سیاست کر رہی ہے وہاں پہ بیٹھ کے. Whose fault is that? Their own fault. Because وہ دیکھیں نا, دعوت کس نے دی ہے, وہ بحران کس نے پیدا کیا؟ سیاستدان جو ہے وہ اپنی جان چھڑاتا پھر. آسما جی, اگر سیاستدان ایماندار ہو, اپرائٹ ہو, اختیارات ہاتھ میں رکھے تو اس کی مجال ہے کہ وہ قرآن پورا کرے اور سیاست کرے. نہیں, دیکھیں مجھے بتائیں اس ملک میں مہر یہ تو ہے ہی نہیں. بلا امتیاز احتساب کا نعرہ لگتا ہے. ایک سوال ہے, بلا امتیاز احتساب کا نعرہ لگتا ہے اس ملک کے اندر. نہیں سر, ایک سیکنڈ. فوج اپنے افسران کو انکلوڈنگ 2 جنرلز برطرف کرتی ہے, لیکن اس ملک کا پولیٹیشین سوال نہیں پوچھ سکتا کہ بھئی ٹرائل کیسے ہوا, سزا کیا دی گئی ہے, کیا کیا ہے. بات نہ کریں. میں ایک بات میں کہتی ہوں کہ یہ سیاستدان بہت برے ہیں. یہ میرا خیال ہے نہیں آسما بہن, یہ آپ زیادہ سٹریچ کریں. ہاں جب مشرف کا دور یہ ماشاءاللہ آتے ہیں, بالکل میں اس تبھی میں نہیں کبھی میں نے سپورٹ کیا کہ ماشاءاللہ اس ملک میں کبھی آئے, خدا نہ کرے آئے. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ اس میں سب کچھ خلط ملط ہو جاتا ہے, کیونکہ آرمی کی کمانڈ اور سول کا سارا کھاتا وہ ایک ہی آدمی. اور سر اس کے بعد رسپانسبلٹی بھی متھے آپ کے لگتی ہے نا, کوتاہیوں کی ذمہ داری لوگ آپ کو ٹھہراتے ہیں. ادھر فرق یہ ہے سر, ابھی بھی کنٹرول پیچھے ہی ہے, مگر ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ کسی اور کو بٹھائے, ڈائریکشن پیچھے سے آپ ہی دے رہے ہیں. باوجود اس کے کہ مشرف کے دور کو ہمیشہ میں نے کنڈیم کیا ہے. پہلے 2 سال اس کا دور ٹھیک چلا تھا, جب اس نے سیاستدان ساتھ ملائے. آج وہ سیاستدان سارے پاک صاحب نواز شریف کی پارٹی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی دوسری جگہوں پہ موجود ہیں, لیکن وہ 5 سال کا دور جو ہے وہ تباہی کا دور تھا. اب چیز یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ صرف ان چیزوں پہ الزام ڈالیں کہ جی یہ فوج پالیسی نہیں چلنے دیں. میری ایک عرض ہے, فورن پالیسی پہ صرف پارلیمنٹ میں 2 دفعہ ڈیبیٹ ہوئی. ایک دفعہ جب سلالہ کا انسیڈنٹ ہوا اور آپ نے اس کی لاجسٹکس لائن بند کی ان کی امریکہ کی, تو پھر پارلیمنٹ نے 11 پوائنٹ کی ایک دی کہ جی ہم بحث ہوئی وہاں پہ, ڈسکشن کے بعد آپ پارلیمنٹ نے رہنمائی کی کہ جی ٹرمز آف انگیجمنٹ یہ 11 پوائنٹ ہیں, اس کے اندر چلیں گے آپ. اور اب یمن کا قصہ آیا تو انہوں نے ڈسکس کیا اور پارلیمنٹ نے کہا, فوج نے مجبور کیا ان کو کہ یہ نہ کرو یہ وہ نہ کرو. مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ اپنا رول کیوں نہیں پلے کرتی, کرنا چاہیے, کیوں نہیں ڈیبیٹ ہوتی وہاں پہ ان چیزوں کے اوپر. میں جنرل صاحب پارلیمنٹ کو کریں, میں بالکل میں آپ سے اگری کری ہوں, پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے. میں بڑے ادب سے کہتی ہوں کہ ہم نے کسی جرنیل ڈکٹیٹر کو نہیں چھوڑا. یہ تو آپ مانتے ہیں نا, بالکل ٹھیک ہے. سول سوسائٹی یہاں پہ پڑ جاتی ہے نا, یہ ایجپٹ تو نہیں ہے. تو یہ سیاستدان کیا چیز ہے ہمارے لیے. میں جنرل صاحب کی بہت ساری باتوں سے اگری بھی کرتی ہوں, میں ان کی بڑی عزت بھی کرتی ہوں, مگر وقت اب اس طرح کا آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کرنے کا فائدہ کیا ہے جب انہوں نے سارا کچھ کرنا. دیکھیں تھوڑا سا, اور آپ یقین کریں کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ ایسے اسائنمنٹس لے کے اپوزیشن کے کئی سیاستدان بیٹھتے ہیں, میں بڑی ان کی غور سے دیکھتی ہوں شکل. پیچھے کچھ اور کہا, اگر آپ اپنے ٹی وی کے نکال لیں پھر کچھ اور کہیں گے. آخر وہ کیا چاہتے ہیں, چلیں اس گورنمنٹ کو پھینک دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں جائیے گورنمنٹ, پھر کون آئے گا. ایک تو یہ نمبر 1 میری یہ ان سے التجا ہے آپ کے وسادت سے, جنرل صاحب آپ کے وسادت سے. نمبر 1 خدا را جعلی پارٹیاں بنانی چھوڑ دیں. نمبر 2 یہ کیا وجہ ہے کہ ہر شعبے میں جن لوگوں کو یہ کرتے ہیں کلٹیویٹ, وہ سب سے گھٹیا انسان ہوتا ہے. کم از کم بھائی اگر کسی کے ساتھ آپ نے کسی سے مشورہ ہی لینا ہے یا کچھ کرنا ہے, آپ اپنا شعبہ لے لیں, میں اپنا شعبہ لے لیتی ہوں. آپ جوڈیشری میں دیکھ لیں جو پیچھے ہوا, اب نہیں میں کہتی ہوں جو ہوا, تو منیر, جسٹس منیر سے لے کے اب تک دیکھیں یہ اب سب کو بتا جی فلاں وہ جی یہ لوگ اشارے کرے عام. کوئی دیکھیں ان چیزوں کو چھوڑ دیں, باقاعدہ لوگوں کے ساتھ آپ اوپنلی ٹرانسپیرنٹلی بات کریں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے. میں جنرل صاحب مجھے بتائیں, آپ سچی بتائیں, مجھے پتا آپ سچ بولتے ہیں, کیا میڈیا کے اندر ہے کہ نہیں انٹرفیئرنس آئی ایس پی آر میں؟ میڈیا کے اندر پچھلے 3 سال میں انٹرفیئرنس نہیں ہوئی. ہمارے پروفیشن میں فوج کی بھی انٹرفیئرنس ہے اور سیاستدان کی بھی. لیٹس بی آنیسٹ سر, بہت سے کولیگز ہیں کہ جو ادھر سے بھی نوازے جا رہے ہیں, ادھر سے بھی نوازے جا رہے ہیں. سو ادھر کوئی ریس لگتی ہے نا, ریس لگی. پرابلم ہے سر کہ ایسے بحران جب آتے ہیں. پرسیپشن ہے میری دوسری, لیکن سر میرا پوائنٹ, مجھے بات اس ایشو کی طرف آنے دیں. ادھر ہم نے شروع آج کرپشن پہ کرنا تھا, 20 سال پہلے پناما کے جو باتیں تھی آج کنیکٹ کرنا تھا, مگر اگین سر مسئلہ ادھر یہ ہے کہ اس بحران جب یہ پیدا ہوتا ہے, جب the best amongst us are selected and shot dead,
تو ہمیں سوال پوچھنا ہے, ہمیں پوچھنا ہے کہ ادھر رہنمائی اور قیادت کر کون رہا ہے. مگر کل جب لیڈرشپ, جب ایک چیف منسٹر سندھ کا سارے سوال, ساری توپوں کا رخ ڈی جی رینجرز پہ کرتا ہے اور کہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے, وہ جواب دیتا ہے کہ بھئی ہم تو زبردست کام کر رہے ہیں, کرپٹ تم لوگ ہو. کور کمانڈر کراچی کا کھڑے ہو کے جب کہتا ہے کہ یہ نااہل حکومت ہے اور کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دے, اس کو پوچھے کہ تم نے کس کیپیسٹی میں یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی ہے. سو دین سر وی گیٹ کنفیوزڈ. ہماری زندگی جان و مال کا تحفظ آپ نے کرنا ہے یا انہوں نے کرنا ہے, کس نے کرنا ہے, ہم کس سے پوچھیں سر؟ دیکھیں بات یہ ہے, آپ اپنی جگہ پہ درست ہیں کہ کس سے پوچھیں, لیکن جواب بھی آپ کے پاس ہے. اگر قائم علی شاہ صاحب نے انسٹرکشنز لینے دبئی جانا ہے تو مفادات تو وہاں پہ ہیں جن کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اس شخص نے لی ہوئی ہے. یہ دکھ سارا وہاں پہ ہے جہاں آپ کے ملک میں چوری کا پیسہ دہشت گردی کو بھی فنڈنگ کر رہا ہے اور ہر طرح کے قبضوں پہ اپنی فنڈنگ چل رہی ہے. آپ سر اس لیے ڈاکٹر عاصم جیسی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں, پھر اصل شکل دکھانے کے لیے قیادت کی سیاسی میڈیا ٹرائل, اور اسی لیے آج آئی بی اور آئی ایس آئی کے سیکرٹ فنڈز آج بھی موجود ہیں, لیکن 34 دوسرے اداروں کے بند کر دیے ساکھدار نے. مہر عاصم کی ویڈیو کی قانونی حیثیت کچھ نہیں ہے. نہیں ہے نا, سیاست ہے نا, دیٹس مائی پوائنٹ. لیکن کسی کے گندہ لیے کیا جا رہا ہے, گندہ کرنے کی ضرورت ہے, کسی کے لیے تو سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں بات سنیں, میں کرتا ہوں, کسی کے لیے تو ضرورت ہے کہ سوچے کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. سر وہ آپ کا کام ہے. نہیں میرا تو نہیں ہے, تبھی تو کر نہیں رہے ہم لوگ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کا کام نہیں, اس حکومت کے جنرل صاحب جو بریگیڈیئرز اور باقی لوگوں کے کورٹ مارشل ہوتے ہیں اور وزیر داخلہ کا پاس سے 13 ارب روپے نکلتا ہے, ان کو لیک کب کیا جائے گا؟ میری سنیں, بالکل ان کو بھی پکڑنا چاہیے, اور پکڑے گئے ہیں, وہ اندر ہیں بندے. پکڑے تو گئے, لیک کیوں نہیں ہوتی ڈیٹیلز سامنے لا کے کیوں نہیں ایکسپوز کیا جاتا ہے؟ اس کو اتنا سٹرپ کیا ہے, یہ سزا آئی بھی ہیں اور آئیں گی بھی. میں جنرل صاحب سے بالکل آپ سے ایگری کر رہی ہوں. میں ایک چیز عرض کروں, جب یہ چیزیں, جب آپ یہ کرپشن کی بات آپ کرتے ہیں, اگر آپ باہر کا علاقہ, سر آپ کو خود نہیں پتا ہوگا اعزاز واپس لینے کے علاوہ کیا ان کو مجھے صرف یہ بتا دیں, جو حکومت وقت ہے اس کے وزیر داخلہ کا صرف یہ کام ہے کہ وہ یہ کہے کہ خورشید شاہ صاحب آپ یہ بات نہ کریں, ہمارے پاس بھی آپ کے بہت ساری چیزیں ہیں. اس کا کیا یہ کام ہے کہ وہ عمران خان کو یہ کہے کہ جو آپ کے ساتھ 2-4 آدمی پھرتے ہیں, ہمیں بھی پتا ہے کہ ان کے کیا کام ہے. سر ویسے تو وزیر داخلہ کا یہ بھی کام ہے کہ وہ ملا منصور کی حاضری کوئٹہ میں اور بارڈر جب آپ بالکل ہے چیک پوسٹ دوسرے کے حوالے گفٹ کر دیتے ہیں, بتایا گیا وہ بھی پوچھے, مگر وہ پوچھتا نہیں ہے نا. بالکل ہے. آپ نواز شریف کے نا دیکھیں, ہماری عوام کو جو بھی آج دیکھ رہے ہیں ان کو جواب مل جائے گا. آپ یہ بتا دیں کہ فار انسٹنس مجھے اگر کہا جائے کہ تم نے ٹیکس چوری کیا ہے, تو میں آ کے اپنے کاغذات آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ جناب میں نے یہ کاغذ ٹیکس کیے ہوئے ہیں. آج نواز شریف صاحب سے یہ کہہ رہے ہیں, اس نے پورے پاکستان کو چکر چڑھایا ہوا ہے. بھئی اگر آپ پیسہ جائز طریقے سے لے کے گئے تھے, یہ آپ کے کاغذات آپ سامنے رکھیں. اگر آپ نے ٹیکس دیا ہوا تھا, آپ اپنے کاغذات سامنے رکھیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے, تو آپ کے پاس نہ مورل کوئی تھوڑی بہت رہ گئی ہے آپ کی, تو آپ اٹھ کے ہر کسی کو چکر دیا ہوا اس ملک میں. یہ بات جو ہے نا میں سچی کہتی ہوں, بڑا بول انسان کو نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ انسان میں اتنی سخت ہوتی ہے. بس مجھے کوئی مار پیٹ کے اندر جو بھی لکھوائے میں لکھ دوں گی. قوالیاں گاتے گاتے چلا گیا نا صابری. ہاں وہ میں ویسے بات کر رہی ہوں جو ویڈیو کی, میری کسٹڈی میں مجھے آپ جو لکھوانا چاہیں میں لکھ دوں گی. مجھے کوئی کسٹڈی میں لے لے, میں جو مرضی لکھ دوں گی. مگر مجھے ایک چیز جو میں بہت کرٹیسائز کرتی ہوں آدمی کو, مگر مجھے ایک چیز سیاستدان کی نہیں سمجھ آتی, کوئی ان میں سیلف ریسپیکٹ ہے یا نہیں ہے. اگر میں چیف منسٹر ہوں سندھ کی, تو میں کہوں جناب مجھے یہ لوگ نہیں چلنے دیتے, السلام علیکم میں گھر جا رہی ہوں. پولیس ہیز امپرووڈ, ایکچولی یہ نہ کہ نہیں امپرووڈ. اور جو آپ ان کو دیتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں, ڈنڈوں کے ساتھ وہ بیچارے ٹیررزم سے لڑیں. دیکھیں تھوڑا سا دیکھیں کیا فرق ہے. کیا پولیس کو دیتے ہیں, اینٹی ٹیررزم فورس جو کراچی کی ہے اس کی پرفارمنس بری نہیں ہے, انہوں نے پرفارمنس بڑی اچھی کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کی کراچی کی آبادی 1 کروڑ کے قریب تھی, تو یہ پولیس جو تھی یہ کچھ 70,000 کے قریب تھی ہے. آج یہ 90,000 ہے, جبکہ کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے. ان کو پولیس میں پروفیشنل لوگ بھرتی کرنے چاہیے. پولیس کا سائز بہت چھوٹا رہ گیا as compared to the population جو وہاں, اور انسیکیور بھی ہیں, انسیکیور ہیں. ان کے مارے جاتے ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہوئے لوگ. ریسورسز کا مسئلہ نا, ہم جب کنیکٹ کرتے ہیں کرائم کو پالیٹکس کو, سر آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح شہر بڑھتے ہیں پھر آپ دیکھ رہے ہیں شاہانہ اخراجات ختم نہیں ہوتے, مگر آپ کی ریسورسز جو فار انسٹنس فرسٹ لائن آف ڈیفنس کو دی جاتی ہیں, دے نیکسٹ ٹو نتھنگ. جو نہ سوری تو سے جو نہ عمران خان کے ایجنڈے پہ, نہ نواز شریف کے ایجنڈے پہ, کسی کے نہیں. Nobody has called for institutional reforms in this country. آپ کو جوڈیشل ریفارم چاہیے. میں لیگلی نہیں کہہ رہی, مگر میں سیاسی طور پہ آپ کو یہ کہہ رہی ہوں اور پریکٹیکل طور پہ کہہ رہی ہوں
یہ فیل ہو چکا ہے کہ آپ ملٹری کورٹس ٹرائی کریں. یہ بات آپ فیل ہو سپریم چکا کورٹ ہے. میں بھی اس حوالے سے پیش ہو رہی ہیں, بٹ اونلی پرابلم اس جوڈیشل ریفارمز تو کریں نا, وہ سنسیٹ کلاز ہے, جوڈیشل ریفارمز ابھی تک آئے نہیں ہیں. آپ کا جو دفاع آئی مین جو مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہے, یو آر میکنگ دا ہول 21ویں ترمیم ریڈنڈنٹ. پھر ملٹری کورٹس میری بات سنیں, اگر سب کچھ ٹرائی کرنا ہے, مجھے آپ ہمارے حوالے جوڈیشری بھی کریں, انویسٹیگیشن بھی کریں, یہ بھی کریں, ہم ٹیررزم ختم کریں گے. فیلئر, میں آپ کو بتاؤں, فیلئر. یہ جو چیف جسٹس کے بیٹے کا قصہ ہوا نا, اس کے بعد آپ دیکھیں گے جسٹس ڈیلیور کرنا اور بھی مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے. یہ چیز, اور میں ابھی ڈسکس کر رہا تھا, کراچی ڈسکس کر رہا تھا, مجھے وہ انہوں نے یہی کہا, انہوں نے کہا جی اس کا قصہ سارا یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے پکڑا ہوا ہے وہ اس کو چھڑانے کے چکر میں, اور انہوں نے فیصلے نہیں ہونے دینے, چیف جسٹس کو پکڑ لیا, ججز کو ڈرا دیا. یہ سارا قصہ That is terrible, that is terrible. اب اگر آپ ملٹری کورٹس آپ نے مجبوری کے تحت بنائے وہ بھی ختم کر دیں, جوڈیشل ریفارم تو انہوں کرائیں نے نا. کیا کچھ نہیں بھائی, آپ ان کی اسٹیٹسٹکس دکھا لیں. اچھا لاسٹلی نہیں, یہ کام تو کرنے پڑیں گے نا. جب اگین ایوری بڈی ہیز دیئر اون پوائنٹ آف ویو. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کام نہیں کرتے تو بحران ہم نے پورا کرنا ہے, آپ کہتی ہیں یہ کام کرنے نہیں دیتے. یہ قانون سازی اور یہ جوڈیشل سسٹم چلانا, ہر جو انگریزی بندہ پڑھ جائے ضروری نہیں وہ وکیل بن جاتا ہے. آسمان جی قانون تو بڑے ہیں, امپلیمنٹیشن کون کرے گا, ریٹ آف اسٹیٹ قائم کون کرے گا. آج آپ نے خود کا سیاستدانوں کا دفاع کرنا مشکل ہو گیا ہے. سر, دس جوڈیشری کین ورک مچ بیٹر, can work better than somebody who is not a judicial officer. So آپ نے کہا آپ تو فیل ہو گئے, ہم ڈبل فیلئر کے پاس جا رہے ہیں. یہ کوئی is not an answer, not an answer. نہیں, یہ ایک ایمرجنسی سٹیپ تھا. نیچرلی it's not going to be a permanent affair. آپ کے پاس جب تک ایک بریکٹ ملی تھی 2 سال کی کہ آپ اس میں جوڈیشل ریفارمز لے آئیں تاکہ آپ کا ایفیکٹو ہو جوڈیشل سسٹم ایسا کہ آپ پیسے لگتے ہیں, پہلے ہم آپ کے تو پورا کر لیں پھر کوئی پیسہ اچھا. ملٹری کورٹس کا جہاں تک تعلق ہے, میرا آخری سوال صرف ملٹری کورٹس پہ شو نہیں, آخری سوال صرف, جس بحران کا آج ہمیں پھر سامنا ہے, کراچی میں پھر لہر اٹھ گئی ہے, کرپشن سے زیادہ آپ کی پولیٹیکل قیادت نظر آ رہی ہے. اینڈ اگین اینڈ آئی سے دس بیکاز اٹ شوز کہ آپ ابھی کتنا کیا بیلنس ہے. چیف آف آرمی سٹاف نے پچھلے دنوں 4 گھوڑے بھیجے ہیں گلف کے شہزادوں کو, 2 شہزادوں کو. اسحاق ڈار صاحب نے زبانی ان کو ہاں کر دی. اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی میں ربر سٹیمپ کے لیے وہ آیا پیپر, اور کہا گیا آگے سے کہ بھئی یہ کر دینا, سائن کہہ چکا ہوں میں. یہ آپ کی فورن پالیسی ہے, یہ آپ کے اختیارات ہیں. آل آئی وانٹ ٹو نو از کہ بھئی ایک سوال کس سے پوچھیں, ہمیں اس دلدل سے نکالے گا کون؟ ہم شروع ہوئے تھے کھوتوں سے جو یہاں سے افغانستان جاتے تھے, آگے گھوڑوں. تھینک یو امریکہ کی پلیٹیں پہن کے. تو نہیں, میرا آخری سوال صرف ہے کہ بی بی ہمیں نکالے گا کون اس دلدل سے؟ دیکھیں ہم خود ہی نکل سکتے ہیں, خود ہی. کوئی نہیں آگا, کوئی نہیں آگا. عوام کو چاہیے دھرنا دے پارلیمنٹ کے سامنے, انہیں کو کنسنٹریٹ کریں آن واٹ پرائیورٹیز آر. اوکے, ان کا قبلہ پارلیمان کا قبلہ درست کیا جائے, یہ خود درست ہو جائیں گے, ادارے سیٹل لائن ہو جائیں گے. بالکل, یہ ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. پارلیمان کو مضبوط کیا جائے جو اس ملک کی اجتماعی دانش ہے, یعنی کہ آپ کے پاس طاقت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج بھی آپ کے درمیان صابری جیسی شخصیات موجود ہوں, آپ کے درمیان ڈاکٹرز ہوں, آپ کے درمیان ہر قسم کا, ہر فیتھ کو ایڈہر کرنے والا موجود ہو, عزت کے ساتھ اس ملک میں رہے, تو جو ووٹ کی طاقت ہے اس کو سمجھ لیجئے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.